بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل کی تعریف کی هو المرکب من قضیتین للتعدی الی مجہول نظری، مجہول نظری، مجہول نظری تک رسائی کے لیے، مجہول نظری، مجہول نظری سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اگر مجہول نظری نہ ہو، بدیہی ہو، نظری نہ ہو، ضروری ہو، تو اس تک رسائی کے لیے اگر مرکب من قضیتین ذکر کیے جائے تو وہ دلیل نہیں ہے۔ تو جب وہ دلیل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ وہ تنبیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تنبیہ، اور کوئی بات نہیں۔ دوبارہ سمجھیں، ماتن نے کیا کہا؟ والدلیل هو المرکب من قضیتین للتعدی الی مجہول نظری، مجہول نظری کی رسائی کے لیے، مجہول نظری تک رسائی کے لیے، ٹھیک ہے، مجہول نظری تک رسائی کے لیے۔ اب سوال یہ کہ مجہول نظری بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مجہول بدیہی بھی ہوتا ہے، ضروری بھی ہوتا ہے۔ مجہول نظری تک رسائی کے لیے مرکب من قضیتین ہو تو دلیل، اور اگر مجہول نظری نہ ہو، مجہول بدیہی ہو، جی، تو پھر تو وہ دلیل نہیں ہے۔ تو اب اس مرکب من قضیتین کا نام کیا ہوگا؟ سوال ہے نہیں؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیتے ہوئے کہا یسمى تنبیہاً، اس کو تنبیہ کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ بات سمجھے؟ اور اگر ذکر کیا جائے اس کا بدیہی کے خفا کے ازالہ کے لیے نام رکھا جائے گا تنبیہ۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ متن کا خلاصہ، یعنی مجہول نظری کا اگر مجہول بدیہی ہو اور اس بدیہی پر خفا ہو، مجہول بدیہی ہو اور بدیہی پر خفا ہو، اس خفا کے ازالہ کے لیے اس کو ذکر کیا جائے تو اب یہ دلیل نہیں کہلائے گا، یہ تنبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ متن کا خلاصہ۔ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن ذُكِرَ ذَلِكَ، شارح نے ذَلِكَ کا مشار علیہ بتا دیا، المرکب من قضیتین، کیا؟ المرکب من قضیتین، مرکب دو قضیوں سے بدیہی کے خفا کے ازالہ کے لیے، کہاں بدیہی کے خفا کے ازالہ کے لیے۔ ذہن میں رکھیں، بعض اوقات بدیہی تو من اجل البدیہیات ہوتا ہے، بدیہی اولی ہوتا ہے، اس میں خفا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب اس میں خفا نہیں ہے تو اس کے ازالہ کے لیے مرکب من قضیتین کی حاجت نہیں ہے۔ سوال سمجھے نہیں؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا، حاصل جواب یہ کہ بدیہی کی دو قسمیں ہیں، ایک بدیہی جلی، ایک بدیہی خفی۔ بدیہی جلی کے بیان کی حاجت نہیں پڑتی، لیکن بدیہی خفی کے بیان کی حاجت پڑ سکتی ہے۔ یہاں پر بدیہی سے مراد بدیہی خفی ہے، بدیہی غیر اولی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا، لِإِزَالَةِ خِفَاءِ الْبَدِیہِّ، خفا ہے تو جبھی تو مرکب من قضیتین مذکور ہے، اگر خفا نہ ہو، بدیہی جلی ہو تو پھر مرکب من قضیتین کی حاجت بھی نہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے، کہا کہ لِإِزَالَةِ خِفَاءِ الْبَدِیہِّ، لِإِزَالَةِ خِفَاءِ الْبَدِیہِّ۔ سوال ہے کہ بدیہی کبھی ایسا اجلا من اجل البدیہیات ہوتا ہے، اس میں خفا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب خفا نہیں ہے تو اب اس کو اس خفا کے ازالہ کے لیے مرکب من قضیتین کی حاجت بھی نہیں ہے۔ سوال سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اشارے نے کہا، حاصل جواب ہے کہ بدیہی کی دو قسمیں، بدیہی خفی اور بدیہی جلی۔ تنبیہ کی حاجت بدیہی خفی میں پڑتی ہے، یہاں پر بدیہی سے مراد بھی بدیہی خفی ہے، اور مصنف نے اشارہ کر دیا لِإِزَالَةِ خِفَاءِ الْبَدِیہِّ، بدیہی کے خفا کو زائل کرنے کے لیے۔ تو بدیہی کا خفا کہا، یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ بدیہی خفی ہو، بدیہی جلی ہو تو یہ بات بنے گی نہیں، لہذا بدیہی سے مراد بدیہی جلی نہیں، بدیہی خفی ہے، بدیہی غیر اولی ہے۔ بدیہی غیر اولی نام رکھا جائے گا تنبیہ۔ توجہ ہے؟ یہ ہو گیا خلاصہ اس گفتگو کا۔ مطلب یہ ہو گیا کہ مرکب من قضیتین وہ مجہول نظری تک رسائی کے لیے ہے یا بدیہی کے خفا کے ازالہ کے لیے۔ مرکب من قضیتین کا ذکر مجہول نظری تک رسائی کے لیے ہے یا بدیہی کا خفا زائل کرنے کے لیے ہے۔ مجہول نظری تک رسائی کے لیے ہے تو ذہن میں رکھیں یہ دلیل، اور اگر بدیہی کا خفا زائل کرنے کے لیے تو یہ تنبیہ۔ آتا ہی سمجھ؟ اب یہ تو گفتگو ہوگی، یہ مرکب من قضیتین کے دو نام ہو گئے۔ مرکب من قضیتین کا ایک نام ہو گیا دلیل،
جی جی مرکب من قضیتین کا ایک نام ہو گیا دلیل، کب؟ جب یہ مجہول نظری تک رسائی کے لیے یہ دلیل ہو. جی جی اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات تقسیم کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کا مفاد کیا ہے. جی اس کا مفاد یقین ہے جی جی یا اس کا مفاد ظن ہے. جی جی اگر مفاد یقین ہو تو دلیل کہلائے گی، جی اگر مفاد ظن ہو تو اب دلیل نہیں کہلائے گی، اب امارت کہلائے گی. جی جی یہ آگے جو گفتگو ہے اس کا اصل ہے. جی جی پچھلی جو گفتگو ہے وہ عام ہے. المرکب من قضیتین جی مفید یقین ہو جی یا مفید ظن ہو، جی جی اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. جی جی مفید یقین ہو جب بھی دلیل، مفید ظن ہو جب بھی دلیل. جی اب کہتے ہیں کہ وقد یقال لملزوم العلم دلیل و ملزوم ظن امارت. جی جی حاصل جواب یہ ہے کہ دلیل نام رکھا جائے گا مفاد کے اعتبار سے. جی مفاد یقین ہے، مفاد یقین ہے تو دلیل ہے. جی اگر مفاد یقین نہیں ہے، مفاد ظن ہے تو اب دلیل نہیں ہے بلکہ یہ امارت وہ ظن ہے تو اب اس کا نام امارت ہوگا، دلیل نہیں ہوگا. یہ بات سمجھے؟ اور کبھی کہا جاتا ہے ملزوم علم کو دلیل اور ملزوم ظن کو امارت. توجہ ہے. جی جی وقد یقال لملزوم العلم، علم کے ملزوم کو، جی جی علم کے ملزوم کو، علم کا ملزوم مطلب ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. جی جی یہ مطلب ہوگا جی جی علم کا ملزوم، جی علم کا ملزوم یعنی علم جس کو لازم. جی 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 توجہ ہے. جی جی علم کا ملزوم یعنی علم جس کو لازم، وہ ملزوم یہ لازم. جی جی توجہ ہے. جی جی وہ ملزوم یہ لازم. تو علم کا ملزوم یعنی علم جس کو لازم. جی غور کریں، علم جس کو لازم مطلب جس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم. جی جی یہ مطلب ہے. جی جی شاعر نے یہ بات کی جی. یعنی وہ امر ہے یعنی وہ امر کہ لازم ہو لازم ہو. کہنا ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. غور کریں، اس پر سوال ہے. جی سوال ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ ما یلزم من العلم به. آگے ذکر کیا ظن کو، تو ظن بھی تو علم کی قسم ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی جی ظن بھی علم کی قسم ہے. تو ظن بھی علم کی قسم ہے. بھائی جس سے علم لازم آئے وہ دلیل ہے، جس سے ظن لازم ہے وہ امارت ہے. جس سے ظن لازم ہے وہ بھی تو علم لازم آ رہا ہے. جی جی سوال بنا نہیں؟ جی جی. تو اس کا شاعر نے جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ علم کے ایک سے زیادہ اطلاقات ہیں. ایک اطلاق میں علم کے معنی کے، علم کے معنی وہ ہیں جو تصور و تصدیق دونوں کو شامل ہیں. جی جی دوسرے اطلاق میں علم کے معنی وہ ہیں جو مقابل ہیں ظن کے، جی جی یعنی یقین. جی جی سمجھے بات کو؟ تو علم کے معنی کی تعین کرے گا قرینہ. یہاں پر اس علم کو مقابل لایا جا رہا ہے ظن کے، اس کا مطلب ہے کہ علم کے معنی یقین کے ہیں. ما یلزم من الیقین به من التصدیق الیقینی به التصدیق الیقینی بشیء آخر. جی بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ماتن نے کہا کہ قد یقال لملزوم العلم، علم کے ملزوم کو دلیل کہتے ہیں، ظن کے ملزوم کو امارت کہتے ہیں. سوال ہے کہ ظن بھی تو علم ہے. جی جی علم کا ملزوم دلیل، جی ظن کا ملزوم امارت. تو ظن کا ملزوم وہ بھی تو علم کا ملزوم ہے. جی جی ظن بھی علم ہے. جی جی تو یہ مقابلہ درست نہیں ہے. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ علم کے ایک سے زائد اطلاقات ہیں. ایک اطلاق میں علم کیا ہے؟ وہ تصور تصدیق دونوں کو شامل ہے. ایک اطلاق میں علم مقابل ہے ظن کے، تصدیق یقینی پر علم کا اطلاق کیا جاتا ہے. جی جی یہاں پر مراد تصدیق یقینی ہے. جی جی اور قرینہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ معنی کی تعین قرینہ کرے گا. یہاں قرینہ یہ ہے اس کو ظن کے مقابل ذکر کیے جانا. اگر ظن کے مقابل ذکر نہ کرے، اگر ظن کے مقابل ذکر کر کے علم سے مراد معنی عام ہو تو ظن کے مقابل ذکر کرنا بنتا نہیں. ظن کے مقابل ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ علم سے مراد تصدیق یقینی ہے. لہذا ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر ما یلزم من التصدیق الیقینی به التصدیق الیقینی بغیرہ. بات سمجھیں؟ جی. اور کبھی کہا جاتا ہے علم کے ملزوم کو یعنی وہ امر ہے کہ لازم آئے اس کی تصدیق سے
غیر کی تصدیق یقینی، غیر کی تصدیق یقینی. ہاں تو اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل ہے، اور زن کے ملزوم کو اور زن کے ملزوم امارت. امارت. توجہ ہے نہیں؟ جی جی اب یہ ذہن میں رکھیں، ما یلزم من التصدیق به تصدیق الیقینی بشیء آخر نہیں کہا، بغیر ہی کہا. جی جی نہیں سمجھے؟ جی بشیء آخر نہیں کہا، بغیر ہی بغیر ہی کہا. کہا. بغیر ہی کیوں کہا، بشیء کیوں نہیں کہا؟ اس کا بیان آگے آ رہا ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی لیکن ایک سوال ہے جس کا شارح جواب دے رہا ہے. سوال یہ کہ آپ نے کیا کہا، ما یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، ما یلزم من التصدیق الیقینی، یہ وہی تصدیق الیقینی بشیء آخر. جی جی بات یہ کہ یہ تعریف تو فقط اس پر صادق آئے گی، کس پر؟ شکل اول پر. جی جی باقی اشکال پر تو یہ تصدیق، یہ تعریف صادق نہیں آتی. جی 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 تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ لزوم کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے کہ لزوم کے معنی یہاں پر یہ امتناع انفقاق نہیں ہے، جی جی بلکہ مناسبت مسہل الانتقال. جی جی امتناع انفقاق نہیں ہے بلکہ مناسبت مسہل مسائل الانتقال. انتقال. بات سمجھی؟ جی اور چاہیے کہ چاہیے ملاحظہ کیا جائے اس بات کا کہ مراد استلزام کے وہ مناسبت ہے جو انتقال کی مسہیہ ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا. سمجھے بات کو؟ یہ ملاحظ رہے، کیوں؟ تاکہ نہ وارد ہو اس پر تعریف کا نہ صادقانہ ان قیاسوں پر جو غیر بین الانتاج ہے، جیسے شکل رابع مثلا. اب وہ غیر بین، شکل ثالث بھی غیر بین الانتاج ہے، شکل ثانی بھی غیر بین الانتاج ہے، شکل اول بین الانتاج ہے. تو تعریف فقط اگر لزوم کے معنی عدم انفقاق کی کیے جائے تو فقط شکل اول پر صادق آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض ہے. تو شاعر نے اس کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لزوم کے معنی عدم انفقاق کے نہیں ہے بلکہ لزوم کے معنی مناسبت مسہل الانتقال. لزوم کے معنی مناسبت مسائل انتقال. بات آ گئی. جی جی سوال یہ ہے کہ یہاں پر لملزوم العلم کہا، متقدمین نے جیسے کہا نا بشیء آخر، تو لفظ شے کا تلفظ کیوں نہیں کیا؟ بس اتنی سی بات. جی جی سوال یہ ہے کہ متقدمین نے کہا ما یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، جی تو متقدمین نے شے کا تلفظ کیا. جی مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر بھی شے کا تلفظ نہیں کیا. جی جی یقال لملزوم العلم دلیل، جی جی شے کا تلفظ کیوں نہیں کیا؟ جی سوال سمجھے؟ جی شاعر نے بھی بغیر ہی کہا، بشیء آخر نہیں کہا. جی سمجھے؟ جی یہ سوال تو اس کا شاعر جواب دے رہے. حاصل جواب سمجھے، دھیان دیں. شے کے معنی ہمارے نزدیک موجود کے ہیں. جی جی ما یلزم من العلم بالعلم بموجود آخر. جی توجہ ہے؟ جی جی تو دلیل کے ذریعے مدلول کا علم ہوا، مدلول ہو گیا وجودی، جی تعریف صادق. جی جی بعض اوقات مدلول عدمی ہوتا ہے. جی ما یلزم من العلم بالعلم بموجود آخر. جی ما یلزم من العلم بالعلم بموجود آخر، مدلول عدمی ہو تو تعریف اس پر صادق نہیں ہے، جی 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 تو تعریف جامع نہیں رہی. جی جی بات سمجھے؟ جی جی تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے شے کا تلفظ نہیں کیا. جی دوبارہ سمجھے. سوال ہے کہ متقدمین نے کہا ما یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہ شے کا تلفظ کیوں نہیں کیا؟ جی جی سمجھے؟ جی شاعر نے اس کو جو جواب دیا، اصل جواب یہ ہے کہ شے کے تلفظ کی صورت میں اعتراض ہے. اعتراض ہے تعریف کی عدم جامعیت کا. جی جی اس اعتراض سے بچنے کے لیے شاعر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے شے کا تلفظ نہیں کیا. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ شے ہمارے نزدیک موجود، جی جی شے کے معنی ہمارے نزدیک موجود کے ہیں. تو ما یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، ما یلزم من العلم بالعلم بموجود آخر. جی جی تو اب موجود کبھی وجودی ہوتا ہے، کبھی عدمی ہوتا ہے. جی جی اگر جو مدلول ہے وہ وجودی ہو تو تعریف صادق ہے، جی جی مدلول عدمی ہو تو تعریف صادق نہیں ہے. جی اعتراض سمجھے؟ جی جی تو لہٰذا تعریف پر اعتراض ہے کہ تعریف جامع نہیں ہے. جی جی اس اعتراض سے بچنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے شے کا تلفظ ہی نہیں کیا تاکہ یہ اعتراض باقی. جی جی سمجھے؟ اور چھوڑ دیے مصنف کو روح نے لفظ شے جو مذکور ہے متقدمین کے کلام میں، ان کے اس قول سے وہ امر کہ لازم آئے اس کے علم سے دوسری شے کا علم. اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ نہ وارد ہو کہ مدلول کبھی عدمی ہوتا ہے تو کیسے اطلاق کیا جائے گا اس پر لفظ شے. سمجھے؟ یہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے اعتراض ہے. پھر متقدمین پر تو اعتراض ہے، جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی
متقدمین پر تو اعتراض ہے کہ آپ کی طرف جامع جمیل افراد نہیں ہے، جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی تو اس کا جواب دیتا ہے شارح کہ تعبیر وہاں پر بھی ہو سکتی ہے. جی ذہن میں رکھیں شے کے معنی ہمارے نزدیک موجود کے ہیں، لیکن شے کے ایک معنی ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ کے بھی آتے ہیں. جی جی ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، جی چاہے وہ وجودی ہو چاہے آدمی ہو، جی جی یہ معنی بھی آتے ہیں. ہم کہیں گے بھئی یہاں پر یہ معنی ہے. جی جی ہمارے نزدیک شے کے حقیقی معنی موجود، جی اشاعرہ کے نزدیک جی شے کے حقیقی معنی موجود کے ہیں، لیکن ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ اس معنی میں شے مستعمل ہے. جی تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ما یلزم العلم بالعلم بشیء آخر، شے سے مراد ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ. جی جب یہ ہم طویل کر لیں گے تو اب یہ عدم جامعیت والا اعتراض ختم ہو جائے گا. جی جی تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے، جواب دیا جا سکتا ہے، جی جی. لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جن پر اعتراض ہی وارد نہ ہو؟ جی جی بہتر. بات سمجھیں؟ جی. دوبارہ سمجھیں. اعتراض یہ کہ پھر متقدمین پر اعتراض ہو گیا. جی متقدمین نے جو تعریف کی ہے وہ جامع جمیل افراد نہیں جی ہے. جی. تو شارح اس کا جواب دیتا ہے. شارح کی کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. متقدمین سے اعتراض رفع ہو جائے گا، جی. زائل ہو جائے گا. جی وہ کیسے؟ ہم کہتے شے کے معنی موجود کے ہیں، حقیقی معنی، جی جی لیکن شے ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ میں مستعمل ہے. جی جی یہاں پر شے کی یہ معنی کر لیں گے. جی 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 اب چاہے وہ وجودی ہو چاہے وہ آدمی ہو، جی ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ یہ وجودی پر بھی صادقات ہے، آدمی پر بھی صادقات ہے. تو یہاں اس مقام پر شے کے معنی یہ ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو اب تعریف جامع جمیل افراد بن جائے گی. جی. معنی کریں تو محتاجی ہو اس چیز کی یہ جواب دیا جائے بھائی طور کہ مراد شے سے وہ امر ہے کہ ممکن ہو اس کو جاننا اور اس کے بارے میں خبر دینا. توجہ ہے؟ یہ ہو گیا خلاصہ کس کا؟ یہ دلیل کا. اور دلیل کے بعد تنبیہ اور اس کے بعد مفاد کے اعتبار سے دلیل کی تعریف اور امارت کی تعریف اس کا بیان ہوگا. جی جی سمجھے بات کو؟ آگے تقریب کی تعریف کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ. جی تقریب کی تعریف کرتے ہوئے تقریب سو کو دلیل علی وجہ یستلزم المطلوب. جی ذہن میں رکھیں بعض اوقات آپ دعویٰ کر کے دلیل اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس دلیل کو مطلوب لازم نہیں ہوتا. جی اس دلیل کو مطلوب لازم نہیں ہوتا. بات سمجھے نہیں؟ جی. مثلا آپ نے دعویٰ کیا کہ زید کھڑا ہے اور آپ نے دلیل یہ پیش کی کہ باہر ایک شخص کھڑا ہے، وہ عمر بھی نہیں ہے، وہ بکر بھی نہیں ہے، وہ خالد بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے؟ جی وہ عمر بھی نہیں ہے، بکر بھی نہیں ہے، خالد بھی نہیں ہے. جی جی تو ذہن میں رکھیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زید کھڑا ہے. جی کیوں؟ عمر نہیں ہے، بکر نہیں ہے، خالد نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے زید بھی نہ ہو. جی یہ تو ثابت ہو رہا ہے کوئی شخص کھڑا ہے جو عمر نہیں ہے، بکر نہیں ہے، خالد نہیں ہے. جی لیکن یہ کہاں سے لازم آیا کہ وہ زید ہے؟ جی بات سمجھے؟ جی. جیسے آپ کو ایک سے زائد بار میں نے ہدایت الحکمت میں بتایا کہ بھئی دعویٰ اور ہے اور دلیل کہیں اور چلی جا رہی ہے. جی جی تو اسے کہا جاتا ہے تقریب تام نہیں ہے. جی جی تقریب تام کیا ہے؟ سو کو دلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، دلیل کو اس انداز میں چلایا جائے کہ اس کو مطلوب لازم ہو. جی جی سمجھے بات کو؟ جی جی تو دلیل کافی نہیں ہے، تقریب تام بھی ضروری ہے. جی 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 دعویٰ کر دی، دلیل پیش کر دی، دلیل کو مطلوب لازم نہیں ہے تو کہا جائے گا تقریب تام نہیں. جی بات سمجھے؟ جی. یہ بات ذہن میں رکھیں دلیل کے بعد تقریب بھی ضروری ہے. جی جی تو تقریب کیا ہے؟ سو کو دلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، دلیل کو اس انداز میں چلانا کہ مطلوب لازم آئے. جی اگر دلیل تو ہے مطلوب لازم نہیں ہے، مطلوب پایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی پایا جا سکتا، تو ذہن میں رکھنا تقریب تام نہیں، مطلوب ثابت نہیں ہوتی. جی. اتنی بات سمجھے؟ مانا کرے تقریب چلانا ہے دلیل کو ایسی وجہ پر کہ مطلوب لازم ہو. سمجھے؟ یہ ہو گیا متن کا خلاصہ. تو شارح ثم لما كان الدلیل لا بد له في التأدی الى العلم من التقریب، یہ ربط کی تقریر کر دی اور کوئی بات نہیں. کیا کہ بھئی دلیل کافی نہیں ہے، دلیل کے ساتھ تقریب تام ضروری ہے. جی جی جب دلیل کے ساتھ تقریب ضروری ہے اس لیے دلیل کے بعد جو ہے وہ تقریب کی تعریف کی اور کوئی بات نہیں. پھر جب کہ دلیل کے لیے ضروری تھا علم تک رسائی کے معاملے میں تقریب، یعنی تقریب ضروری تھی. ذکر کیا تعریف کی
تقریب کی تعریف کو تقریب بعد بعد دلیل کی دلیل اس اسلوب میں تعریف کی، تعریف اس اسلوب میں دلیل کی تعریف کی، اس کے بعد تقریب کی تعریف کی، تو کہا تقریب ہے تقریب ہے دلیل کو چلانا دلیل کو اوپر ایسے انداز کے کہ مطلوب لازم ہو۔ مطلوب لازم۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا استلزم یستلزم، اس کا جو فاعل ہے وہ ملزوم ہوگا اور جو اس کا مفعول ہے وہ لازم ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ورنہ اپنے آپ کو بڑے بڑے فن خان سمجھنے والے وہ سب کہتے ہیں جی اس سے یہ مستلزم ہے، اس سے فلاں مستلزم ہے، مستلزم کے معنی غلط کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مستلزم کا جو فاعل ہے وہ ملزوم ہے، جی، جی۔ جو مفعول ہے وہ لازم ہے، یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں۔ یستلزم المطلوب، یستلزم المطلوبہ، جی جی مطلوب لازم ہو اس کو، جی سب کو دلیل علی وجہ یستلزم المطلوبہ، دلیل کو اس انداز میں چلانا، اس وجہ پر چلانا کہ اس وجہ کو مطلوب لازم ہو۔ جی جی سمجھے بات کو؟ جی۔ یہ معنی بنے، جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ اب ذہن میں رکھیں کہ دلیل کبھی یقینی ہوتی ہے، کبھی ظنی ہوتی ہے۔ جی جی ابھی بیان ہوا کہ دلیل ظنی ہو تو اس کو دلیل نہیں کہا جائے گا، اس کو معرف کہا جائے گا، لیکن پہلی جو تعریف تھی تو اس تعریف میں یہ بیان کر دیا کہ دلیل جو ہے وہ یقینی ہو یا ظنی ہو، دلیل بھی کہلا سکتی ہے۔ جی جی یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک تعریف کے مطابق جو ظنی ہوگی وہ دلیل نہیں ہوگی، وہ عمارت ہوگی۔ جی جی دلیل کا نام خاص ہے یقینی کے ساتھ، جی جی اور دوسری اصطلاح میں عام ہے، یقینی بھی دلیل ہے اور ظنی بھی دلیل ہے۔ جی۔ یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ پہلی اصطلاح کے مطابق کر رہے جی۔ ہیں۔ بس اگر بس اگر دلیل یقینی ہو دلیل اس سے یقین لازم آئے گا، اس سے اور اگر دلیل ظنی ہو اس سے ظن لازم آئے گا۔ پھر اعتراض ہو جائے گا کہ استلزام، اگر آپ استلزام کی بات کریں گے تو یہ تعریف کیا ہو جائے گی؟ جامع نہیں رہے گی، یہ تو جو شکل ثانی ہے ثالث ہے رابع اس پر صادق نہیں آئے گی۔ تو اس کا جواب دیتی ہوں کہا والمراد بالاستلزام معرفتہ، استلزام کے معنی ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اس لیے مراد وہی مناسب مسائل للانتقال، ٹھیک ہے۔